بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں پروفیسر شمس القمر عاکف۔ آج ہم سال دوم کی اردو لازمی کی کتاب سرمایہ اردو کے حصہ نثر سے ایک سبق کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری پیغام آپ سب کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا اس وقت کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، ہمارے ملک میں بھی صورتحال خاصی گمبھیر ہے۔ ان حالات میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے تحفظ کو بھی یقینی بنائیں گے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس وبا کا شکار ہونے سے بچانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ ہمارا پیغام ہے کہ محدود رہیں، محفوظ رہیں۔ عوامی آگاہی اور عوامی تحفظ کے لیے آپ نوجوان اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ عزیزان گرامی، اردو آپ کے نصاب کا لازمی مضمون ہے۔ اردو کو بطور سبجیکٹ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی قومی زبان اردو کو بہتر طور پر پڑھنے، بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں۔ اردو بہت پیاری اور خوبصورت زبان ہے، تاہم اس کا اصل حسن اس کے صحیح بولنے اور لکھنے میں ہے۔ مجھے گزشتہ دنوں ایک طالب علم نے موبائل پر میسج بھیجا کہ جناب عالی کیسے ہو؟ جناب عالی کیسے ہو؟ مجھے اس جملے سے کوفت کوفت ہوئی۔ کیا آپ نے محسوس کیا کہ اس میں کیا غلطی ہے؟ بھائی بہت آسان ہے۔ جب آپ کسی بڑے کو مخاطب کرتے ہیں، اسے جناب کہتے ہیں، تو اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، یعنی جناب آپ کیسے ہیں۔ ہاں، اگر کسی بچے سے یا کسی بے تکلف دوست سے کلام ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ کیسے ہو یا تم کیسے ہو۔ تو یہ سلیقہ اور یہ قرینہ سیکھنے کے لیے آپ شوق سے اردو کی کتاب کو پڑھیں اور اپنے اساتذہ کو بولتے ہوئے غور سے سنیں۔ اردو کے سبجیکٹ کا دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ آپ اردو کا بہترین اور مفید لٹریچر یعنی ادب پڑھیں۔ ادب زندگی کا آئینہ ہے۔ جو آدمی لٹریچر یعنی شاعری اور نثر یا قصہ کہانی پڑھتا ہے، وہ زندگی کے اسرار اور رموز کو بآسانی سمجھ لیتا ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ میری اس گفتگو اور اس میں موجود پیغام کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، اردو کی درسی کتاب میں آپ ادب یا لٹریچر کی مختلف اصناف یا اقسام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مثلا شاعری میں حمد، نعت، غزل، مرثیہ، قصیدہ وغیرہ، اور نثر میں مضمون، خط، ناول، افسانہ، ڈرامہ وغیرہ۔ آج ہم جس صنف ادب کو پڑھیں گے اسے آپ بہت پسند کرتے ہیں۔ جی ہاں، ڈرامہ۔ یوں تو آپ ریڈیو اور ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ فلم کی بنیاد بھی ڈرامے ہی پر ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر ڈرامہ لکھا جاتا ہے۔ آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں اور چند کردار مل کر ڈرامہ ایکٹ یا پرفارم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ڈرامہ ادب کی وہ قسم ہے جس میں کردار مکالمے بولتے ہیں، اس میں منظر کشی ہوتی ہے۔ یوں ڈرامہ حقیقی زندگی کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے خاص و عام اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ بھائی بات کچھ لمبی ہو گئی، آئیں اب آپ اپنی درسی کتاب کی فہرست کھولیں۔ سرمایہ اردو 12ویں جماعت کی درسی کتاب ہے۔ فہرست پر نظر ڈالیں تو اس کے حصہ نثر میں 7واں سبق دستک نامی ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ ہے دستک، جسے مرزا ادیب نے تحریر کیا ہے۔ جناب مرزا ادیب، جن کا اصل نام دلاور علی تھا، اردو ڈرامے بالخصوص مختصر ڈرامہ لکھنے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ ریڈیو اور اسٹیج کے لیے انہوں نے بہت ڈرامے لکھے۔ ہماری کتاب میں شامل یہ ڈرامہ ان کی کتاب پس پردہ سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، کتاب میں یہ ڈرامہ
صفحہ 38 سے شروع ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کے 3 کردار ہیں۔ ڈاکٹر زیدی ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر زیدی کے علاوہ ان کی مسز ہیں، ان کی اہلیہ ہیں بیگم زیدی، اور ان 2 کے علاوہ میاں بیوی کے علاوہ یہاں پر تیسرا کردار ہمیں ملتا ہے ڈاکٹر برہان کا، ایک نوجوان ڈاکٹر کا کردار ڈاکٹر برہان۔ ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں ایک منظر نظر آتا ہے، یہ ڈاکٹر زیدی کا کمرہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب پلنگ پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں اور عمر ان کی کوئی 55 کے لگ بھگ، اور ان کے چہرے سے کمزوری نقاہت نمایاں ہے۔ انہوں نے کمبل لپیٹ رکھا ہے اور پلنگ کے پاس ہمیں چھوٹی میز پر مختلف شیشیاں نظر آتی ہیں۔ یہ رات کا وقت ہے، طوفانی رات ہے اور تیز و تند ہوا کا مستقل شور سنائی دیتا ہے۔ بیگم زیدی ایک آرام کرسی پر بیٹھی ہیں اور رسالے کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ ان کی عمر 50 کے قریب ہے اور سردی کی وجہ سے انہوں نے شال اوڑھ رکھی ہے۔ ڈاکٹر زیدی کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اچانک ان کی نظر سامنے دروازے پر جا پڑتی ہے۔ بیگم انہیں دیکھتی ہیں اور پھر رسالے کی ورق گردانی کرنے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں مگر بہت آہستہ، صرف ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ڈاکٹر صاحب دراصل بیمار ہیں اور کمزور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کمبل اپنے جسم سے ہٹانے لگتے ہیں۔ ان کی اس اضطرابی کیفیت کو دیکھتے ہوئے بیگم صاحبہ کہتی ہیں، کیا ہے زیدی؟ زیدی صاحب جواب دیتے ہیں، دستک سنی؟ بیگم صاحبہ کہتی ہیں، دستک؟ زیدی کہتے ہیں، سنی نہیں تم نے؟ بیگم صاحبہ، ہو تو سنو بھی، کہاں ہے دستک؟ کہاں ہے دستک؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دیکھو تو جا کر، کوئی آیا ہے دروازے پر، کوئی کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ۔ کوئی نہیں ہے بھائی، صاف آواز آ رہی ہے۔ نہیں جانا چاہتی تو میں خود۔ ڈاکٹر صاحب کمبل ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم صاحبہ رسالہ کرسی پر رکھ کر اٹھتی ہیں اور ان کی طرف آتی ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بھائی دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے، تم تو جاتی ہی نہیں۔ مہربانی کر کے بیٹھے رہیے، دروازے پر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ دستک؟ بیگم صاحبہ ان کے گرد کمبل لپیٹنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں، تیز ہوا کا شور ہے۔ زیدی صاحب کہتے ہیں، تیز ہوا دروازے پر دستک نہیں دیا کرتی، تم جا کے دیکھو تو ذرا۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں، میں کہتی ہوں کوئی نہیں ہے، خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں آپ۔ بھائی ذرا سنو تو، صاف، بالکل صاف، دروازے پر دستک نہیں تو اور کیا ہے؟ بھائی آپ کا وہم ہے۔ دیکھو اب زیادہ زور سے دستک ہونے لگی ہے، یہ وہم ہے کیا؟ ڈاکٹر زیدی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، بیگم صاحبہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں۔ خدا کے لیے لیٹے رہیے، آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہو کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی حالت کا کچھ تو خیال کریں۔ تم ایک مرتبہ جا کر دیکھ نہیں آتی؟ بھائی میں جانتی ہوں دروازے پر کوئی نہیں، خیر دیکھ آتی ہوں۔ بیگم صاحبہ سر کو یوں جنبش دیتی ہیں، یعنی سر ہلاتی ہیں، جیسے اس کام کو بیگار سمجھ رہی ہوں، یعنی یہ فالتو کی محنت ہو۔ دروازے کی طرف جاتی ہیں۔ زیدی صاحب انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہتے ہیں۔ بیگم پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا اس ڈرامے کا پہلا منظر، جس میں آپ نے دیکھا کہ میاں بیوی یعنی ڈاکٹر زیدی اور
بیگم زیدی کے درمیان بحث چل رہی ہے۔ بوڑھے اور بیمار ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے، جا کر دیکھ آؤ، لیکن بیگم صاحبہ جو حقیقت پسند ہیں وہ یہ جانتے ہوئے کہ اس وقت دروازے پر کوئی دستک نہیں ہو رہی، دستک ہوتی ہے تو سنائی دیتی ہے، پھر دروازے پر کال بیل بھی لگی ہے، اگر کوئی آئے تو صاف پتہ چلے گا، لہٰذا وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بحث کرتی ہیں کہ کوئی بھی نہیں اور آپ آرام سے لیٹے رہیں۔ اس مکالمے میں ہمیں دونوں کرداروں کی گفتگو ملتی ہے اور طوفانی رات کا ایک منظر ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصنف نے، مرزا ادیب نے نہایت مہارت سے اس ڈرامے کا جو ابتدائی منظر ہے جس میں ایک تجسس اور سسپینس کریٹ ہوتا ہے وہ کامیابی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے یہ ڈرامہ اپنی درسی کتاب میں خود ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس موقع پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو اس ڈرامے کا مرکزی خیال بتا دوں۔ کوئی بھی فن پارہ ہو، ادب کا کوئی بھی سبق ہو، اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، ایک مین تھیم جسے ہم کہتے ہیں، یا نچوڑ جو ہوتا ہے وہ میں دستک ڈرامے کا آپ کو بتا دوں۔ مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں، لڑکپن میں، جوانی میں کچھ غلطیاں سرزد اس سے ہو جاتی ہیں، کچھ گناہ اس سے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تو ان باتوں کا، گناہوں کا، غلطیوں کا، دوسروں کے ساتھ زیادتیوں کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غلطیوں اور گناہ کا احساس دماغ پر بوجھ بنتا جاتا ہے اور ضمیر بار بار دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اس ڈرامے میں بھی جیسا کہ اس کا نام دستک ہے، جب آپ اس کا ڈراپ سین دیکھیں گے اور آخر تک اسے پڑھیں گے تو آپ پر ظاہر ہوگا، واضح ہوگا کہ بھائی یہ دستک کیسی تھی اور کیا واقعی دروازے پر دستک تھی یا نہیں، اور یہ جو ڈاکٹر زیدی ہیں کیا محض ان کا وہم ہے یہ دستک یا واقعی کوئی دستک ہو رہی ہے۔ اسی طرح ڈرامے میں آگے چل کر ڈرامے کا تیسرا کردار ڈاکٹر برہان نمودار ہوگا، ظاہر ہوگا، وہ اسٹیج پر آئے گا، آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ ایک عجیب کردار ہے، دل کو لبھانے والا، اور اس ڈرامے کا بڑا ہی خوبصورت کردار، ہمیں پسند آنے والا، انسانی ہمدردی کا پیکر اور دل میں اترنے والا ایک فرض شناس ڈاکٹر برہان۔ ضروری نہیں سمجھتا میں اس موقع پر کہ تمام کہانی یہیں پڑھ کر میں آپ کو سناؤں، کچھ تجسس اور سسپنس میں باقی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ خود اس سبق کا، اس ڈرامے کا آخر تک مطالعہ کریں، لیکن یہ اشارہ میں دیتا جاؤں کہ یہ جو ڈاکٹر برہان ہے یہ ایک فرض شناس اور محنتی اور انسانیت سے محبت کرنے والا ڈاکٹر اس کہانی کا، اس ڈرامے کا اصل ہیرو ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب کی جو گتھی ہے دستک بار بار سننے کی، اس کو سلجھانے میں یہ ڈاکٹر برہان مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کچھ کرداروں کی بات ہوئی اور ابتدائی منظر کی ہم نے بات کی، بہتر ہوگا کہ میں اس موقع پر آپ کو اس سبق میں چند ایسے الفاظ جن سے آپ کا پالا پڑے گا، مشکل الفاظ، میں ان کی وضاحت کرنا مناسب خیال کرتا ہوں تاکہ کسی بھی موقع پر، کسی بھی موڑ پر یہ ڈرامہ پڑھتے ہوئے آپ کسی پریشانی کا، دقت کا سامنا نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ کو پہلی ہی سطر میں
لفظ نظر آئے گا گاؤ تکیہ، تو بڑا تکیہ جس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ آگے ہے نقاہت۔ نقاہت کے معنی کمزوری، بیمار نقاہت محسوس کرتا ہے۔ ہوا کے لیے لفظ لکھا گیا ہے کہ تیز و تند ہوا۔ تیز و تند ہوا یعنی زور سے چلنے والی ہوا۔ شال یہ تو معروف اسم ہے، اون یا ریشم کی چادر، سردیوں میں لوگ شال اوڑھتے ہیں۔ ورق گردانی کرنا، ورق الٹ پلٹ کرنا، سرسری طور پر کتاب دیکھنا۔ آگے ایک لفظ اس میں ہے سر کو جنبش دینا، حرکت دینا۔ ٹکٹکی باندھے دیکھنا، نظریں جما کر مسلسل دیکھنا۔ کسی کام کو بیگار سمجھنا یعنی زبردستی کا کام جسے آدمی بوجھ سمجھے۔ عام طور پر وہ کام جس میں کوئی اجرت نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کو بیگار سمجھا جاتا ہے۔ آگے لکھا ہے وہم یا واہمہ، تو اس کا مطلب ہے وسوسہ، شک میں پڑنا۔ ایک اور لفظ جو کہ آپ پڑھیں گے اس میں وہ ہے برساتی۔ بھئی یہ اسم، یہ نام کوئی زیادہ نامانوس یا مشکل نہیں۔ برساتی بارش سے بچنے کے لیے خاص کوٹ، ایک لمبا کوٹ جس میں جسم چھپ جاتا ہے، برساتی۔ یہ سبق آسان زبان میں ہے۔ مرزا ادیب کی تحریر کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ آسان اور عام فہم انداز میں لکھتے ہیں، عام آدمی کے لیے، عام قاری کے لیے لکھتے ہیں۔ آگے چل کر آپ کو ایک لفظ اس میں نظر آئے گا پراسرار۔ انسانی طبیعت بڑی پراسرار ہوتی ہے۔ پراسرار رازوں بھری، بھیدوں بھری، اور جو سمجھ نہ آئے اسے ہم کہتے ہیں پراسرار۔ لفظ ہے اسرار، سر کی جمع سر راز اور جمع اس کی اسرار۔ ایک جگہ محاورہ آیا ہے تانتا بندھا رہنا، یعنی کسی چیز کا مسلسل ہوتے رہنا۔ تانتا بندھا رہا یعنی بھیڑ لگی رہی، کوئی شے، کوئی کام، کوئی عمل مسلسل ہوتا رہا۔ منت سماجت کرنا، عاجزی سے بات کرنا، التجا کرنا۔ اور کہانی کا، ڈرامے کا ایک کی ورڈ ہے، بڑا خاص لفظ جس کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے، یہ ڈرامہ جس کے گرد گھومتا ہے، وہ ہے ضمیر۔ ضمیر کی آواز جو اس ڈرامے میں حقیقی دستک ہے۔ ضمیر انسان کا اندر کا احساس، جیسے ہم سنتے ہیں کہ بھائی اس کے ضمیر نے اس کو ملامت کیا اور میرے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا۔ ضمیر انسان کے اندر سے ابھرنے والی آواز، لاشعوری احساس۔ ایک محاورہ اس میں آخر میں آئے گا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا، یعنی بے بسی سے تڑپ تڑپ کر جان دینا۔ کچھ انگریزی الفاظ مرزا ادیب نے موقع محل کی نسبت سے استعمال کیے ہیں۔ کال بیل یعنی بجلی کی گھنٹی، برقی گھنٹی۔ اسی طرح یہ لفظ ہے سیرپ یعنی شربت، پریکٹس یعنی ڈاکٹری مشق، اور اسی طرح ڈسپنسری یعنی چھوٹا سا ہسپتال۔ ٹیمپریچر لینا یعنی بخار کا اندازہ کرنا، بخار معلوم کرنا۔ اور ٹرے سامان کی کشتی، طباق یعنی ایک برتن کا نام ہے ٹرے۔ تو یہ اس ڈرامے کے کچھ مشکل الفاظ جن کی وضاحت میں نے کی۔ عزیز طلبہ، آپ نے یہ ڈرامہ جو کہ آپ کی درسی کتاب میں شامل ہے، اس کو آخر تک پڑھنا ہے۔ اس کے انجام اور اس کے ڈراپ سین تک آپ نے پہنچنا ہے۔ اس سے آپ نے ایک نتیجہ نکالنا ہے
اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ لٹریچر زندگی کا مطالعہ ہے، زندگی کا نام ہے، زندگی کا مشاہدہ ہے، مطالعہ ہے، زندگی کا جائزہ ہے۔ تو یہ سبق صرف کتاب کی حد تک یا امتحان کی حد تک نہیں، آپ نے اس ڈرامے سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ یعنی ڈاکٹر زیدی کے ساتھ کیا مسئلہ تھا اور ڈاکٹر برہان نے اس کو کیسے حل کیا، اور ڈاکٹر زیدی جو دستک کی آواز سن رہے تھے تو دراصل اس دستک کا سبب کیا تھا اور کس وجہ سے وہ مسلسل یہ دستک سن رہے تھے، جبکہ ان کی بیگم کا کہنا تھا کہ دروازے پر کوئی دستک نہیں ہو رہی۔ آپ نے اس سبق کو پڑھنے کے بعد اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ تیار کرنا ہے۔ خلاصہ لکھنا یہ ایک فن ہے۔ کسی بھی بات کو، کسی بھی گفتگو کو، تحریر کو، کوئی بھی کہانی جو آپ نے پڑھی ہو، سنی ہو، اس کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کرنا کہ صرف اس کی خاص خاص باتیں احاطہ تحریر میں آ جائیں، اور غیر ضروری حصے، غیر ضروری الفاظ اور بار بار دہرائے جانے والے الفاظ وہ بیچ میں شامل نہ ہوں۔ تو ایسی عام فہم اور اپنی تحریر میں کسی بھی بات کو لکھنے کو خلاصہ کہتے ہیں۔ آپ نے خلاصہ یا سمری وہ اس سبق کی تیار کرنی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ڈرامے کو بہت پسند کریں گے، اس سے آپ نتیجہ اخذ کریں گے، اور زندگی بھر اس سبق کو بھی آپ یاد رکھیں گے کہ کیسے انسان اپنے ماضی کو یاد کر کے، اور ماضی میں کسی پر ہمارے کیے ہوئے ستم کی وجہ سے پھر ہمارا ضمیر ہمیں بار بار ملامت کرتا ہے، اور ہمارے دل پر ایک بوجھ سا ہوتا ہے، اور وہ بوجھ اترتا بھی نہیں۔ وہ کسی کا شعر ہے کہ یوں جان دی وفا میں کہ قاتل تمام عمر، یوں جان دی وفا میں کہ قاتل تمام عمر، دل کی عدالتوں میں سزا ڈھونڈتا رہا۔ تو یہی زندگی ہے۔ آپ نے زندگی کے ان اسباق کو یاد رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ گھر پر یہ جو آپ کو رہنے کا ایک موقع ملا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کتابوں کے ساتھ اور اپنی پڑھائی کے ساتھ خاص تعلق قائم رکھیں گے، اور اپنے امتحانات کی اور آنے والے وقتوں کی تیاری بھرپور انداز میں کریں گے، اس وقت کو مفید بنائیں گے۔ میں آپ کا پروفیسر شمس القمر عاکف آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔